پڑھیں کہ بغیر رفع الیدین کے پڑھیں, ہاتھ باندھ کے پڑھیں کہ ہاتھ چھوڑ کے پڑھیں. صحابہ کرام میں یہ تمام قسم کی نمازیں موجود تھی. رفع الیدین سے پڑھنے والے بھی تھے, اور امام بخاری کے شاگرد امام ترمذی کہتے ہیں رفع الیدین سے نہ پڑھنے والے بھی بہت سارے صحابہ تھے. امام ترمذی کا بیان ہے ترمذی میں, اور روایات سے بھی ثابت ہے. تو ان لوگوں میں زور سے آمین بھی تھی, آہستہ آمین والے بھی تھے, رفع الیدین والے بھی تھے, بغیر رفع الیدین والے بھی تھے. لیکن ان کی نمازوں میں چاہے رفع الیدین کے ساتھ ہو یا بغیر رفع الیدین کے ہو, خشوع و خضوع سب میں مشترک تھا. آج رفع الیدین کرنا یا نہ کرنے کے پھڈے تو بہت پتہ ہوتے ہیں, نماز سے خشوع کیا ہے, شارٹ ہے. تو ہماری نمازیں تو چاہے بغیر رفع کے پڑھیں یا رفع کے ساتھ پڑھیں, قبول مجھے لگتا ہے کہ نہیں ہو رہی. صحابہ میں ایسے بھی تھے جو ہاتھ چھوڑ کے نماز پڑھتے تھے. امام مالک کا یہی رائے ہے کہ ہاتھ چھوڑ کے پڑھنی چاہیے. تو ہر ایک کے اپنے دلائل ہوتے ہیں, تو ان میں الجھانے والے بہت ہیں, نماز میں خشوع پیدا کرانے والے کم ہیں. یہ اہل اللہ کی صحبت سے آتی ہے یہ چیز. جب اللہ والوں میں اٹھیں گے, بیٹھیں گے, رہیں گے, خوب سمجھ لو کچھ چیزیں تقریروں سے نہیں آتی, اہل اللہ کے پاس رہنے سے آتی ہیں. پہلے زمانے میں اس کی بڑی ویلیو تھی کہ اس کا شیخ کون ہے, کس کی صحبت اس نے اٹھائی ہے. آج یہ چیزیں مارکیٹ میں ان کی ویلیو ختم. کہتے ہیں بزرگ لیس, کوئی بابا شابا کوئی بزرگ ہے ہی نہیں. اس کا نقصان کیا ہوا, نمازوں سے خشوع ختم. صحابہ نے نبی کے ساتھ نمازیں پڑھی ہیں, ان کے ساتھ وقت گزارا ہے. تابعین نے صحابہ کے ساتھ کیسے نمازیں پڑھا کرتے تھے, پھر تبع تابعین نے تابعین کے, یہ سلسلہ سند متصل کے ساتھ آج تک چلا آ رہا ہے. اگر آپ دین کسی سے پراپر سیکھتے نہیں ہیں, اس کی صحبت میں نہیں رہتے, تو آپ کی صرف کتابی عالم بن جاؤ گے, اور کتابی عالم خشکا ہوتا ہے, اس میں خشوع و خضوع نہیں ہوتا, خشک ہوتا ہے. وہ اسی علم کے ذریعے آگ لگا دیتا ہے فرقہ واریت کی, فتنہ پھیلا دیتا ہے. وہ لوگوں کو دین کے قریب کرنے کے بجائے دین سے دور کر دیتا ہے. ابھی غیر مسلم مسلمان ہوئے چند دن پہلے, ہندو تھے, پوری فیملی مسلمان ہوئی الحمدللہ. تو مجھے کہنے لگے کہ ہم اسلام لانے سے پہلے دیکھ رہے تھے یوٹیوب پہ, ہم بہت سے اسکالرس کو سن رہے تھے کس کے ہاتھ پہ مسلمان ہوں. تو افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے کہ یوٹیوب پہ غیر مسلم لوگ کہتے ہیں, میں نہیں کہہ رہا, کہ ایسے لوگ بہت ملیں گے جو مزید کنفیوژن میں ڈال رہے ہیں ہمیں, مزید کنفیوژن, ایک دوسرے کی ٹانگیں کھینچنے میں. یہ ایسا, اس کی نے کتاب میں یہ لکھا, اس نے کتاب میں یہ لکھا, اس نے یہ جواب دیا, اس نے یہ جواب دیا. خالصتاً مثبت انداز سے کام کرنے والے وہ معدوم ہیں, کالعدم ہیں. تو غیر مسلم کیا سوچے گا یار, یہ کیا تباہی پھیلائی ہوئی ہے ان لوگوں نے, کیا کر رہے ہیں یہ. باہر مسائل, باہر بھی یہی ہے کہ انگریز مسلمان ہوتا ہے تو وہ ایک عجیب عذاب میں آ جاتا ہے, وہ ادھر ٹانگیں کھینچ رہا ہے, اور ہر آدمی کہتا ہے میں ہوں جو قرآن و حدیث بیان کر رہا ہوں. بس جو تمہیں اسلاف سے ہٹا رہا ہے, قرآن و سنت کی وہ تشریح کر رہا ہے جس میں تمہیں اپنا محتاج بنا رہا ہے, اتحاد کا لیبل لگا رہا ہے, لیکن امت میں پھوٹ ڈال رہا ہے. جو اسلاف کی دعوت دے گا وہ حقیقی دعوت, نام رکھنے سے نہیں کہ میں سلفی ہوں یا میں دیوبندی ہوں یا اہل حدیث ہوں, جو بھی ناموں میں کچھ بھی نہیں رکھا, عملاً پتہ چلتا ہے, عملاً پریکٹیکلی ہو کیا رہا ہے کہ اس کے پاس بیٹھنے سے علماء کی محبت کم ہو رہی ہے یا بڑھ رہی ہے. بڑھ رہی ہے, اس کا مطلب صحیح ہے. نفرت پیدا ہو رہی ہے, سب سے بدگمانیاں ہو رہی ہیں, یہ ٹھیک نہیں ہو سکتا. تو غیر مسلم اسلام قبول کرتے ہوئے میں نے کئی کو تو نہیں کہہ سکتا, چند ایسے غیر مسلم دیکھے جو واپس کنورٹ ہو گئے کفر میں. اسلام لائے, تبلیغ جماعت میں وقت لگایا, نمازوں میں خشوع پیدا ہو. انہوں نے مجھے خود بتایا کہ جو باقی رہ گئے تھے نا, انہوں نے بتایا, کہہ رہے تبلیغ جماعت میں وقت لگایا, ہماری نمازوں میں خشوع, آخرت, ہمیں تو پتہ ہی نہیں تھا رفع الیدین کے, کچھ رفع الیدین کر بھی رہے تھے, کچھ نہیں بھی کر رہے تھے, ہماری صحت پہ کوئی اثر نہیں پڑ رہا تھا. ہم جیسے دیکھا عام مسلمانوں کو, ہم بھی لگ گئے اس میں. کہہ رہے جب ہم جماعت سے آئے تو پھر ہمیں جماعت المسلمین والے ٹکر گئے. انہوں نے کہا یہ سارے غلط ہیں, یہ حنفی کیا ہوتا ہے, شافی کیا ہوتا ہے, مالکیہ کیا, حنبلی کیا ہوتا ہے, یہ دیوبندی, یہ بریلوی, یہ اہل حدیث, یہ فلانا, اور لٹریچر لا کے جماعت المسلمین کو لازم پکڑو, صرف قرآن. کہہ رہے اتنے بڑے مسائل, ایک طرف یہ تھے, ایک طرف پوری دنیا تھی. کہہ رہے ہمارے بہت سے رشتہ دار واپس اسماعیلی بن گئے, آغا خانی بن گئے. تو میں یہ عرض کر رہا تھا صحابہ کرام میں قدر مشترک کیا تھی, ان کی نمازوں میں خشوع تھا, جو آج مارکیٹ میں شارٹ ہے. ہاتھ باندھنے میں بڑا اختلاف تھا صحابہ کرام کا. ہاتھ باندھنے میں خوب سمجھ لو, یہاں ہاتھ باندھنا سینے پہ, کوئی صحیح حدیث کسی کے پاس نہیں ہے.
دعوے کرنے والے بہت ملیں گے، اور یہ جو احناف دعویٰ کرتے ہیں کہ ناف پہ ہاتھ باندھے جائیں گے، اس کے بارے میں بھی مرفوع روایت ہمارے علم میں کم از کم کوئی صحیح روایت موجود نہیں ہے، کسی کے پاس بھی نہیں ہے۔ اس بارے میں ہر مجتہد نے اجتہاد کیا ہے، 2-3 حدیثوں کو جمع کر کے اپنی رائے قائم کرنے کی کوشش کی ہے۔ امام ابو حنیفہ کا اپنا ایک انداز ہے، انہوں نے 3-4 روایات کو جمع کر کے ایک کیفیت وضع کی ہے۔ امام شافعی کا اپنا انداز ہے، انہوں نے ایک روایت کو فوکس کیا، اس روایت کے مطابق فتویٰ دیا۔ تو جو اس میں جزم کے ساتھ کہتا ہے نا یہ طریقہ صحیح ہے باقی غلط ہیں، وہ 100% غلط کہہ رہا ہے۔ تو دعوے کرنے والے آپ کو بہت ملیں گے، اور ان لوگوں میں سب سے بڑا عیب یہ ہے کہ جب یہ دعویٰ کرتے ہیں نا، ہم کیا کرتے ہیں، کسی نے دعویٰ کیا نا یہ صحیح حدیث ہے، ہم کیا کرتے ہیں نیچے کمنٹس میں حدیث کا ضعیف ہونا ثابت کرتے ہیں ڈسکرپشن میں کہ دیکھو یہ غلط کہہ رہا ہے، وہ کمنٹ کیا کر دیتے ہیں، اڑا دیتے ہیں۔ اس کا مطلب اندھی تقلید کون کر رہا ہے؟ آپ کر رہے ہیں کہ اس کی سن رہے ہیں، نیچے ڈسکرپشن میں کوئی اگر اس کا جواب دے رہا ہے تو وہ کیا کر رہے ہیں، اڑا رہے ہیں۔ تو یہ سب باتیں ہوتی ہیں کہ ہم لوگوں کو کسی کا مقلد نہیں بناتے، ہم ڈائریکٹ قرآن حدیث کی بات کرتے ہیں، صرف باتیں ہیں، حقیقت میں یہ لوگوں کو اپنا مقلد بنا رہے ہوتے ہیں کہ صرف ہماری سنو۔ کہتے یہ ہے کہ سب کی سنو، لیکن عمل کیا ہے، کسی کی مت سنو۔ ورنہ آپ جو ڈسکرپشن میں جب ہم یا کمنٹس میں جب کوئی لنک دیا جاتا ہے اس کے جواب کا تو اڑاتے کیوں ہو؟ تو میں آپ کو یہ بار بار یہ باتیں اس لیے بتاتا ہوں کہ اس زمانے میں دین کے نام پہ چورن بیچنے والے مارکیٹ میں بہت ہیں۔ تو قرآن کیا بیان کر رہا ہے اس کو فوکس کرو۔ الذین هم فی صلاتہم خاشعون، فرمایا اہل ایمان اپنی نمازوں میں خشوع پیدا کرتے ہیں۔ والذین هم عن اللغو معرضون، جو کامیاب لوگ ہیں وہ لغو سے اعراض کرتے ہیں۔ لغو کا کیا مطلب؟ وہ باتیں جن کا نہ دین کا کوئی فائدہ اور نہ آخرت، ٹائم ویسٹنگ۔ لغو میں ٹائم ویسٹنگ بھی داخل ہے، وہ موضوعات بھی داخل ہیں جن کا ہم سے قیامت کے دن سوال نہیں ہوگا، وہ امت کے لیے اہم نہیں ہے۔ آپ اہم چیزوں کو چھوڑ کر غیر اہم میں لگ جاؤ، یہ بھی لغویات ہیں۔ میں نے اپنے شیخ مفتی رشید احمد صاحب رحمہ اللہ کی صحبت میں 7-8 سال لگائے، بالکل چپک کے ایسے۔ نماز بھی 3 سال پڑھائی میں نے، ہفتے میں 1 دن ہم گھر میں آتے تھے۔ کتنے بڑے اللہ والے بزرگ تہجد میں اتنی لمبی لمبی نمازیں پڑھتے تھے، روتے تھے، اللہ نے علم اتنا دیا تھا۔ کئی سال صحیح بخاری پڑھائی ہے انہوں نے دارالعلوم کرنگی میں۔ حضرت مفتی تقی عثمانی صاحب جو اتنے بڑے عالم جن کے ائمہ حرمین قدر کرتے ہیں، عزت دیتے ہیں، یہ ہمارے شیخ مفتی رشید احمد صاحب کے شاگرد ہیں۔ 7 سال پڑھا ہے انہوں نے حضرت سے۔ فتوے کا کام مفتی رشید احمد صاحب رحمہ اللہ نے حضرت اقدس، حضرت مفتی تقی عثمانی صاحب اور حضرت مفتی رفیع عثمانی صاحب کو سکھایا۔ کتنے بڑے عالم! میں نے 7-8 سال میں ایک مرتبہ بھی یزید کا مسئلہ ان کی زبان سے نہیں سنا، نہ جنگ جمل سنی، نہ جنگ صفین سنی، نہ یہ سنا کہ ان دونوں میں کون حق پر تھا کون باطل پر تھا۔ پریکٹیکل کام۔ جو کسی نے پوچھا بھی حضرت یزید، انہوں نے کہا بھائی تم سے قیامت کے دن یزید کے بارے میں سوال نہیں ہوگا۔ قرآن جگہ جگہ کہہ رہا ہے تلک امۃ قد خلت، یہ لوگ تھے گزر گئے، لہا ما کسبت ولکم ما کسبتم، انہوں نے جو کیا ان کو قیامت میں اس کا بدلہ مل جائے گا۔ اچھا کیا اچھا ملے گا، برا کیا لعنت ہوگی ان کے اوپر۔ وَلَكُمْ مَا كَسَبْتُمْ، اللہ تم سے تمہارے عمل کے بارے میں پوچھے گا، تم کیا کر رہے ہو؟ اپنا عمل زیرو، اور تقریریں دیکھو یار بیٹھ کے۔ تو لغویات میں یہ بھی داخل ہے، جس چیز کا آپ کی پریکٹیکل لائف سے تعلق نہیں ہے اپنے آپ کو ان چیزوں سے بولو بچاؤ۔ آپ ڈائری بناؤ یار، میں فجر کی نماز تکبیر اولیٰ سے پڑھتا ہوں، میں ظہر پڑھتا ہوں، میں عصر پڑھتا ہوں، میں مغرب پڑھتا ہوں، میں عشاء پڑھتا ہوں، میں اپنے ماں باپ کے ساتھ اچھا سلوک کرتا ہوں، میں نے بہنوں کی وراثت ان کے حوالے کی ہے، میں حرام تو نہیں کما رہا، میں تجارت میں جھوٹ تو نہیں بول رہا، میں تہجد پڑھتا ہوں، میں تلاوت کتنی کرتا ہوں، میں دین کو دنیا میں غالب کرنے کے لیے کیا کر رہا ہوں۔ تو آج آپ کو جس کے پاس بیٹھو گے نا وہی باتیں شروع کر دو گے۔ پنجاب میں حیات ممات کے مسئلے میں اتنا الجھے ہیں لوگ، اتنا الجھے ہیں کہ اچھے ایک جماعت کے طلباء آپس میں لڑ پڑے ہیں، سارے مسائل ایک جیسے، ایک مسئلے میں اختلاف، اور وہ جو گالم گلوچ اور اتنا زیادہ آپس میں تماشا بنائے کہ آپ الامان والحفیظ۔ تو والذین هم عن اللغو معرضون کا مطلب کیا ہے؟ وہ تمام چیزیں دیکھو، ایک اہم بات کر کے میں اس آیت کو سمجھاتا ہوں، پھر انشاءاللہ کھوپڑی میں بیٹھے گی ہے۔ اپنی زندگی سے
جو غیر اہم چیزیں ہیں, جو غیر امپورٹنٹ ہیں, اس کو کیا کر دو, بولو نا یار, نکال دو. امپورٹنٹ کی ڈیفینیشن کیا ہے, یہ بڑا اہم مسئلہ ہے. ہم نے ایک دفعہ ورک شاپ کروائی نا ٹائم مینجمنٹ کی, اللہ سلیمان احمد صاحب کو جزائے خیر دے, بڑے زبردست آدمی ہیں. یہ امپورٹنٹ کی ڈیفینیشن انہوں نے ہمیں بتائی, اور بہت خاندانی ڈیفینیشن بتائی. حکمت کی بات, جہاں سے لو لے کے آگے پارسل کر دو. تو جو ان کا اسٹائل تھا اسی اسٹائل سے میں بھی پوچھ رہا ہوں. ہم نے پھر ورک شاپ میں نے خود کروائی, تو میں نے اس میں پوچھا کہ امپورٹنٹ کی ڈیفینیشن کیا. ہمیں امپورٹنٹ کام کرنے چاہیے, جو غیر امپورٹنٹ ہیں ان کو زندگی سے نکال دینا چاہیے. اب امپورٹنٹ کی ڈیفینیشن کیا ہے؟ اب ہم جب لوگوں سے پوچھتے ہیں بہت اہم, موسٹ امپورٹنٹ, اس کو امپورٹنٹ کہتے ہیں, ٹھیک ہے نا. بہت اہم کام جو بہت ضروری ہو. ابھی یہ تو ضروری, امپورٹنٹ, یہ تو آپ الفاظ بدل رہے ہیں نا. امپورٹنٹ کی ڈیفینیشن یہ ہے کہ آپ کا جو ہدف ہے نا, جو چیز آپ کو اس ہدف میں پہنچانے کا ذریعہ بنے, وہ کام امپورٹنٹ ہے. اور جو اس ہدف تک سے روکنے کا ذریعہ بنے وہ نقصان دہ آپ کے لیے. وہ کیا ہے؟ وہ جو وہاں تک روکنے کا ذریعہ بنے نا, وہ کیا ہے؟ جو اس میں نقصان کا ذریعہ بنے ہدف تک پہنچانے کا, وہ غیر امپورٹنٹ ہے. اب دیکھو, آپ کے پاس ٹائم کم ہے, زندگی محدود ہے, آپ کا ایک ہدف ہے اللہ کی رضا. مسلمان کا اصل ویژن کیا ہوتا ہے؟ اللہ کی رضا, جنت ہے. اس ویژن کو حاصل کرنے کے لیے چھوٹے چھوٹے ویژن بنانے پڑتے ہیں. جنت تک پہنچنے کے بہت سے طریقے ہیں نا. بھائی ایک آدمی صبح پڑھا ہوا ہے, اسکول نہیں جا رہا, کیوں نہیں جا رہا؟ بھائی میرا ہدف ہے اللہ کو راضی کرنا, میرا ہدف تعلیم ہے ہی نہیں, میں اسکول نہیں جاؤں گا. اس کو بولو کما کے لا, کہہ رہا ہے میں کماؤں گا نہیں. میں کمانے کے لیے پیدا نہیں ہوا, میں کس کے لیے پیدا ہوا ہوں؟ اللہ کے لیے. بعض لوگ ایسے اللہ کا لفظ بڑھ کے نا بول رہے ہوتے ہیں. یہ میں اللہ کا لفظ اس لیے بولتا ہوں, ایک پرویزی تھا منکر حدیث, ہم جب بھی اس کے پاس جاتے نا ہمیں الو بنا رہا تھا. وہ کہہ رہا ہے ہم قرآن کو مانتے ہیں, قرآن کو. تو یہ اللہ کا لفظ بڑے جلال سے بولتا تھا, ایک دم ہمارے دل دہل جائیں گے, یا تو بڑا نیک آدمی ہے. تو رب العالمین نے فرمایا. تو یہ نا منہ بھر بھر کے ٹوپیاں بہت کراتے ہیں. تو خیر, تو اب وہ نہ پوستی آدمی, نہ وہ اسکول جا رہا ہے, نہ وہ کالج جا رہا ہے, نہ وہ ایجوکیشن میں بڑھ رہا ہے آگے, نہ وہ کم بخت بزنس کی طرف توجہ دے رہا ہے. جب اس سے پوچھا جائے, کہہ رہا ہے میرا ہدف بزنس ہے ہی نہیں. لوگ کہتے ہیں بھائی کم بخت تیری شادی کیسے ہوگی جب تو کمائے گا نہیں, کھائے گا نہیں. تو کہہ رہا ہے میرا ہدف شادی نہیں ہے, میرا ہدف ہے اللہ کی رضا. صحیح کہہ رہا ہے غلط کہہ رہا ہے؟ الو بنا رہا ہے. ابے اللہ کی رضا کے لیے تو دنیا میں کچھ کرنا تو پڑے گا نا. یوسف علیہ السلام نے مصر کی وزارت قبول کی, کس کے لیے؟ اللہ کی رضا کے لیے. بادشاہ بن گئے مصر کے, کس کے لیے؟ اللہ کے لیے. تو اللہ کی رضا کے لیے جتنا دنیا میں آپ آگے جا سکتے ہو, کیونکہ جو آدمی دنیا میں جتنے اونچے مقام پہ جاتا ہے اتنی بڑی معاشرے میں وہ تبدیلی لا سکتا ہے. تو آپ نہیں جائیں گے, برے لوگ آگے چلے جائیں گے. تو کمپٹیشن ہے, تو کچھ تو کرنا ہے نا. تو اس کو وہ ایک ہدف بنانا پڑے گا آپ کو. یار میں نے یہ کرنا ہے تاکہ میں اس کے ذریعے کس کو خوش کر سکوں؟ اللہ. آپ ڈاکٹر بننے کو ہدف بناتے ہو, یار میں لاکھوں لوگوں کی جان بچا لوں گا, اس سے اللہ تعالیٰ کیا ہو جائے گا؟ خوش ہو جائے گا. کماؤں گا بھی پیسہ. ڈاکٹر کے پریشان ہو جاتے ہیں کہ اللہ کے لیے کریں, پیسے نہ لیں. تو بھائی پیسے بھی لیں آپ, پیسہ کمانا بھی ہدف ہو سکتا ہے, مالدار بننا بھی ہدف ہو سکتا ہے. مالدار بنوں گا اللہ کے لیے. مالداروں کے الگ فضائل ہیں حدیث میں, وہ ابھی ٹاپک ادھر چلا گیا تو بات لمبی ہو جائے گی. تو آپ نے ایک ہدف بنایا کہ یہ میرا اصل ہدف ہے, اور الٹیمیٹ ویژن کیا ہے؟ آخرت. تو وہ ہر وہ چیز جو آپ کو اس ہدف تک جانے تک روکے, وہ آپ کے لیے کیا ہے؟ لغو ہے. قرآن کیا کہہ رہا ہے؟ والذین هم عن اللغو, وہ غیر امپورٹنٹ ہے, وہ لغو ہے. قرآن کہہ رہا ہے یہ لغویات سے بچتے ہیں. تبھی ہم نے ڈاکٹروں کو نہیں دیکھا یزید کے پھڈے میں پڑھتے ہوں, MBBS میں ایجوکیشن حاصل کر رہے ہوں, اور کوئی ان کو تقریر سنا, یار تو یزید کا مسئلہ ذرا حل کر کے بتا, یار بنو امیہ کے بارے میں رپورٹ پیش کر. وہ کہے گا بھائی کل میرا پیپر ہے, میرے ابا نے مجھے باہر بھیجا ہوا ہے, رشیا میں یونیورسٹی میں پیسے خرچ کیے ہوئے, میں اس میں فیل ہو گیا نا, میں جہنم میں بہرحال چلا جاؤں گا, یزید جائے نہ جائے. تبھی وہ پڑھ بھی لیتا ہے. اور اگر وہ میڈیکل کالج میں ایجوکیشن کے دوران بنو امیہ کے بکھیڑے لے کے بیٹھ جائے, جیسے بعض لوگ یوٹیوب پہ بنو امیہ سے ان کو ایسی چڑ ہو گئی ہے کہ اچھے کام بھی غلط اور غلط تو ویسے ہی غلط, امت کو اسی میں الجھا دیا, تو پھر آپ مجھے بتاؤ کہ وہ پڑھ لے گا؟ وہ کبھی بھی نہیں پڑھ سکتا. آپ اسے کہو گے بھائی اپنی تعلیم کو فوکس کرو, تو خوب سمجھ لیں جب تعلیم کو فوکس کرے گا نا, تو فوکس کرنے کے بعد بھی نہیں پھڈے میں ڈالا جائے گا اس کو, اس لیے کہ آگے اس سے بھی بڑے بڑے اہداف آپ کے سامنے موجود ہیں. تو اس لیے قرآن کہہ رہا ہے وہ تمام چیزیں جو آپ کو عملی تبلیغ میں سنا, کبھی ریونڈ میں کبھی سنا آپ لوگوں نے تبلیغ جماعت میں
حاجی عبدالوہاب صاحب نے 3 گھنٹے کا بنو امیہ پہ بیان کیا ہو؟ کبھی سنا؟ تبلیغی اجتماع 3 دن کا ہوتا ہے، 3 گھنٹے کے بیانات بھی ہوتے ہیں. کبھی سنا کہ انہوں نے بنو عباس بنو امیہ کے بارے میں رپورٹیں پیش کی ہوں اور کیڑے نکالے ان میں بیٹھ کے؟ ان کو پتا ہے بھائی جو ہدف ہے اس سے کیا ہو جائیں گے، رہ جائیں گے. تلک امۃ قد خلت لہا ما کسبت، لوگ تھے جو چلے گئے، انہوں نے وہ جو کمایا تھا ان کو مل گیا، جو نیکیاں کی تھی اس کا بدلہ، جو برائیاں کی اس کا بدلہ. ایک مثال دے کے بس آگے چلتا ہوں. فرعون نے موسیٰ علیہ السلام سے پوچھا، موسیٰ علیہ السلام نے کہا توحید پر ایمان لے کر آ. فرعون نے کہا فما بال القرون الاولی، اے موسیٰ میرے باپ دادے کا کیا ہوگا جو ہمارے گزر گئے، وہ تو سارے مشرک تھے. اب موسیٰ علیہ السلام اگر کہہ دیتے جہنم میں جائیں گے سارے کے سارے، تو بحث کا رخ کیا ہو جاتا؟ چینج. فرعون کہتا دیکھو تم سب کے باپ دادوں کو کیا کہہ رہے ہیں، جہنمی. لوگ طیش میں آتے. اب اللہ کے بارے میں ڈیبیٹ ختم ہوتی اور ایک نئی ڈیبیٹ شروع. اب پہلے ان کو ثابت کرو کہ یہ جنتی ہیں کہ جہنمی. مناظرے کا رخ ہی کیا ہو جاتا؟ چینج. موسیٰ علیہ السلام نے دیکھا کہ یہ ایک لغو بات بیچ میں لے کر آ گیا ہے، اگر میں اس کی باتوں میں پڑ گیا نا تو جو اللہ نے مجھے ہدف دے کے بھیجا ہے اس ہدف سے میں پیچھے رہ جاؤں گا. حضرت موسیٰ نے کیا جواب دیا؟ علمھا عند ربی فی کتاب. وہ کہاں جائیں گے اللہ کو پتہ ہے. بھائی کتنا زبردست جواب دیا. علمھا عند ربی فی کتاب، اللہ نے کے پاس کتاب میں سب کے نام ایڈریس لکھے ہوئے، کس کس نے کہاں جانا ہے. لا یضل ربی، میرا رب کبھی غلطی نہیں کرتا کہ بھیجنا جنت میں تھا اور بھیج کہاں دے، جہنم میں. جان کر بھی ایسی غلطی نہیں کرتا. ولا ینسا، اور بھولتا بھی نہیں ہے کہ بھیجنا جنت الفردوس میں تھا، بھولے سے کہاں بھیج دیا، جہنم میں. تو اے فرعون اللہ کو پتہ ہے کون کہاں جائے گا. الذی جعل لکم الارض مہدا، میں اس خدا کی دعوت دے رہا ہوں جس نے زمین کو تمہارے لیے بچھونا بنایا. دیکھو حضرت موسیٰ نے بات کیسے پلٹ دی کہ نہیں پلٹ دی، اور پھر اللہ کی بڑائی بیان کرنا شروع کر دی. اس لیے کہ فرعون کو سب سے زیادہ تکلیف یہ ہو رہی تھی کہ میرے محل میں میرے علاوہ کسی اور کی کبریائی کیوں بیان ہو رہی ہے. اور موسیٰ علیہ السلام کو جو مشن دیا گیا تھا وہ یہ کہ آپ نے فرعون کے محل میں وہ کام کرنا ہے جو آج تک کسی نے نہیں کیا. وہ کام کیا ہے؟ اس کے محل میں، اس کے سامنے، اس کے درباریوں کی موجودگی میں خدا کا انٹروڈکشن کروانا ہے. آپ کے پاس ٹائم کم ہے، جتنا اللہ کی حمد و ثنا کر سکتے ہیں آپ وہ حمد و ثنا کریں. تبھی تو فرعون جوش میں آ کے کہنے لگا ان رسولکم الذی ارسل الیکم لمجنون. لوگوں تمہیں جس کو اللہ نے پیغمبر بنا کے بھیجا ہے نا وہ دیوانے ہیں معاذ اللہ. میں پوچھتا کیا ہوں، جواب کیا دیتے ہیں. یہ صحیح ہے نا، میں پوچھتا کچھ اور ہوں اور جواب کچھ اور دیتے ہیں. تو دیوانے نہیں تھے، بڑے عقل مند تھے. انہیں پتا تھا اس کے سوالات کے جواب دینے پر آ گیا تو میں اپنے ہدف سے دور رہ جاؤں گا. تو یوٹیوب پہ جو بھی اٹھ کے مکھنچو چیلنج کر دے نا اور آپ جا کے اس کے جوابوں میں لگے ہوئے ہو، ہر فضول سے فضول آدمی کو لفٹ کرا رہے ہو اور آپ ہر اس کے لوگ آ رہے ہوتے ہیں اس کا جواب دو، اس کا جواب دو. میں نے کہا اعتراضات دنیا میں قیامت تک کبھی بھی ختم نہیں ہوں گے، تو ہوتے رہیں گے ہوتے رہیں گے. آپ اپنے ہدف کو فوکس کرو. آپ کا ہدف کیا ہے؟ کو بار بار ایک بات بیان کرتا ہوں، اللہ کے حکم میں آسانی ہے، لچک نہیں ہے. کیونکہ دنیا میں کوئی بھی قانون ساز اپنے قانون کو ہلکا نہیں سمجھتا. دنیا میں جو بھی حکومت ہوتی ہے قانون بنائے اور یہ کہے کہ یہ لازم ہے، اس کے بعد پھر وہ لازم نہ کرے، اور تو اس کا مطلب خود اپنے قانون کی ویلیو کو وہ ڈی ویلیو کر رہی ہے نا. یہی مطلب ہو گیا نا. دنیا میں کوئی یہ نہیں کرتا تو اللہ قانون بنائے اور کہے کہ یہ فرض ہے، سفر میں بھی فرض ہے، حضر میں بھی فرض ہے، پھر اللہ کہ چلو میں نے کہہ تو دیا باقی تمہاری مرضی. نا 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 نا، صحیح ہے. اللہ نے کہہ دیا اب ہے تو ہے، اب آپشنل نہیں ہے. رمضان کے بار بار میں بتاتا ہوں نا، روزے میں مزدور کو بھی روزہ رکھنا پڑے گا، کتنی سخت گرمی ہو، کیونکہ اللہ نے قانون بنا دیا. بھائی بیماری میں سفر میں چھوڑ سکتے ہو، اس کا مطلب تیسرا کوئی عذر نہیں ہے، رکھنا پڑے گا. تو اس لیے جو فرائض ہے نا، واجبات فرائض، اس میں اللہ کے قانون آسان ضرور ہے، لچکدار نہیں ہے. جب ہے تو ہے. اسی میں ایک اور مسئلہ آ گیا عدت کا. کسی عورت کے شوہر کا انتقال ہو جائے، اللہ نے قانون بنا دیا، آسان قانون بنایا. زمانہ جاہلیت میں بہت مشکل تھا. جب کسی عورت کے شوہر کا انتقال ہوتا تھا تو زمانہ جاہلیت میں عورت 2 سال عدت گزارتی تھی. کتنی؟ 2 سال. اور اس 2 سال میں وہ میلی کچیلی رہتی تھی. یہاں تک بھی بعض روایات میں آتا ہے اس کی جگہ کو گندا رکھا جاتا تھا، مینگنیاں لا کے ڈال دی جاتی تھی گند میں رہے. اسلام نے اس حکم کو ختم کیا. یہ ظلم ہے عورت کے اوپر.
اللہ نے حکم دیا 4 مہینے 10 دن بس, اور اس میں میلی کچیلی نہیں رہے گی, نہائے دھوئے, بس زینت اختیار نہیں کرے گی, زیور نہ پہنے, خوشبو کا استعمال نہ کرے, زینت اختیار نہ کرے, باقی نارمل رہے, گھر سے باہر نہ نکلے وہ. ایک صحابیہ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے اجازت چاہی کہ بھئی 4 مہینے 10 دن میں یوں کر لوں, میں فلانی جگہ چلے جاؤں. آپ نے فرمایا اللہ تعالیٰ نے تمہیں یہ آسانی دی ہے کہ وہ زمانہ جاہلیت کا حکم اللہ نے منسوخ کر دیا, اب اتنی آسانی دے دی, تو اب اس حکم کو فالو کرنا پڑے گا. اب آج کل خواتین کیا کرتی ہیں, شوہر کی ڈیتھ ہوئی, جو دیندار نہیں ہے ان کی تو بات ہی نہیں کر رہا نا, ان کی نظر میں تو عدت ودت کی کوئی 2 ٹکے کی حیثیت ہی نہیں ہے, وہ تو اس کو دقیانوسی حکام سمجھتی ہیں. لیکن جو دیندار ہیں وہ بھی بھائی, وہ ڈیتھ ہوئی, شوہر کا چہرہ دیکھنے کے لیے جا رہی ہیں ہسپتال, پھر وہ فلانے کے کام سے جانا ہے تو آج فلانے کے کام سے جانا ہے, تو آج یوں کرنا ہے, آج یہ کرنا ہے, یہ فلانے پورشن میں چلی جاتی ہوں, ماموں کے گھر جا کے عدت گزار لیتی ہوں. بھائی اللہ تعالیٰ نے جو عدت کے حکام دیے ہیں, شوہر کی ڈیتھ ہوتے ہی عورت کی عدت بولو شروع, اور عدت میں 2 کام لازمی ہیں, گھر سے نہیں نکلنا ہے, زینت اختیار نہیں کرنا. اب اس میں لوگ ہمیں تنگ کرتے ہیں, یار وہ چہرہ دیکھنے جانا چاہتی ہے ہاسپٹل میں, بھائی شوہر کو گھر لے آؤ, اگر بیوی نے اپنے شوہر کو دیکھنا ہے میت کو گھر لے آؤ, عورت نہیں روڈ پہ آ سکتی, جنازے کی چارپائی کے پیچھے پیچھے جا رہی ہوتی ہیں گھر سے باہر نکل کے, پھر اللہ کو غضب آئے گا. جب میں نے ایک آرڈر دے دیا ہے اس کو ہلکا کیوں لے رہے ہو؟ عیادت کے لیے نہیں جا سکتی وہ, سمجھ رہے کہ بھئی فلاں بیمار ہے تو چلو میں عیادت کے لیے چلی جاؤں, فلاں کی ڈیتھ ہو گئی چلو میں تعزیت کے لیے, حج ختم ہو جاتا ہے اس سے. حج کی کتنے مسئلے آتے ہیں, عورت نے حج کی درخواست دی ہوئی ہے, نام آ گیا, حج پہ جانے کی تیاری ہو گئی, شوہر کا انتقال ہو گیا, اب جس دن جانا ہے 4 مہینے تو ہو جائیں گے, 10 دن رہ جائیں گے. تو ہم کہتے ہیں بھائی 10 دن کیا, 1 گھنٹہ بھی رہ گیا ہونا 4 مہینے 10 دن ہونے میں, آپ کو 1 گھنٹہ پہلے بھی نکلنے کی اجازت نہیں. بے شک حج ضائع ہو جائے کوئی بات نہیں, حج کینسل ہو جائے, کیونکہ حج کی فرضیت پہ عدت مقدم ہے, حج اگلے سال بھی ہو سکتا ہے, عدت تھوڑی ہو سکتی ہے. تو ہاں یہ اللہ نے آسانی رکھ دی ہے کہ جس عورت کا کوئی کمانے والا نہ ہو, اللہ نے لچک, جہاں شدید ضرورت تھی وہاں اللہ نے خود بخود لچک رکھ دی کہ بھوکے تو نہیں مر سکتے نا, کمانے والا کوئی نہیں ہے تو کمانے کے لیے جا سکتے, مجبوری ہے بھائی کمانا. تو اس میں فقہاء نے بیان کیا دن میں جائے بغیر زینت اختیار کیے, اور دن میں واپس آ جائے, اور صرف کمانے کی حد تک باہر نکلے, ادھر ادھر نہ جائے. اب اس میں خواتین یہ کیوں ایسے کیا, بھائی اللہ کا حکم ہے, اب اس میں آپ کو چونو چرا کی اجازت بولو نہیں ہے, بس آرڈر دے دیا. پھر اللہ نے یہ بھی حکم نازل کر دیا کہ اگر عورت پریگنینسی میں ہے تو بچہ ہوتے ہی اس کی عدت ختم ہو جائے گی. دیکھو ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بھی اللہ کے آرڈر کے سامنے کیسے اپنی عقل نہیں استعمال کرتے تھے. ایک صحابیہ کو حمل تھا, ان کے شوہر کی ڈیتھ ہوئی ہے اور ادھر بچہ پیدا ہو گیا, ادھر ڈیتھ ہوئی اور ادھر فوراً ہی. اب ان کو خیال ہوا بھائی اتنی جلدی تو عدت پوری نہیں ہوتی, تو کیا کرنا ہے, نبی نے سے مسئلہ پوچھا گیا, آپ نے فرمایا ختم. جب اللہ نے کہہ دیا وَأُولَاتُ الْأَحْمَالِ أَجَلُهُنَّ أَن يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ, کہ حمل والی عورت کی عدت یہ ہے کہ بچہ جن لے, تو بچہ جن دیا, تو اللہ نے تو نہیں کہا کہ 1 سیکنڈ بعد جنے یا 1 سال کے بعد جنے, اللہ نے یہ کہا ہے اللہ نے قرآن میں. تو ہمارے نبی بھی اللہ کے حکم کو کیسے فالو کرتے تھے نا. اگر یہی بچہ پہلے پیدا ہو جاتا, پیدا ہوتے ہی شوہر کی موت ہو جاتی. فقہا بہت باریک مسائل بیان کرتے ہیں, اور آج کل کے اسکالر نا ان کا مذاق اڑاتے ہیں کہ دیکھو یہ اتنی باتوں میں لوگوں کو الجھایا ہوا ہے. فقہا نے بیان کیا ہے کہ ادھر بچہ پیدا ہوا, کیونکہ ایسا ممکن ہے, قانون جب لکھا جاتا ہے تو امکان کو بھی لکھا جاتا ہے کہ ابھی آدھا بچہ پیدا ہوا ہے اور شوہر کی ڈیتھ ہو گئی تو کیا ہوگا. ایک ہے بچہ پیدا ہوتے ہی شوہر کی ڈیتھ ہو جائے, تو بچہ چونکہ پہلے پیدا ہوا ہے, شوہر کی ڈیتھ بعد میں ہوئی ہے, تو اب عدت کیا ہوگی, اب 4 مہینے 10 دن چلے گی. ادھر شوہر کی ڈیتھ ہوئی اور فوراً بچہ پیدا ہو گیا تو عدت ختم. اب ایسے بھی کیس قیامت تک کے لیے دین آیا ہے نا, ایسا بھی ممکن ہے کہ شوہر کی ڈیتھ ہوئی اور بچہ آدھا پیدا ہوا ہے اور ادھر ڈیتھ ہوئی اس کی, یعنی ولادت ہو رہی تھی اور شوہر کا انتقال ہو گیا. امکان تو ہے نا, لا جب لکھا جاتا ہے نا تو اس میں امکانات بھی لکھے جاتے ہیں. تو فقہا نے اس میں بھی بحث کی ہے کہ اس صورت میں کیا ہوگا, یا عورت کنفیوز ہے, پتہ ہی نہیں چل رہا کہ جب اطلاع ملی ہے تو بچہ پیدا ہو چکا تھا یا نہیں ہوا تھا. اس کے بھی فقہا نے حکام لکھے ہیں, تو بہت باریکیوں میں جا کے, تاکہ آئندہ آنے والے لوگوں کو کنفیوژن نہ ہو. آپ کتاب میں جا کے دیکھو, ہر مسئلہ فقہا نے ڈسکشن کی ہے اور اس کو بیان کیا ہے. تو ذرا سے فرق سے عدت کا حکم چینج. لیکن کیوں اتنا احتیاط کیوں بھائی, اللہ کا جب لا ہے تو وہ
دو اور دو چار کی طرح ہے. سمجھتے ہو کہ نہیں سمجھتے ہو؟ اب اللہ نے کہہ دیا کہ بھائی جو حمل والی عورت ہے اس کا بچہ پیدا ہوتے عدت ختم, اگلے سیکنڈ میں بچہ پیدا ہوا عدت ختم. حضرت عائشہ کا قول ہے یا کسی صحابی کا کہ شوہر کو ابھی غسل بھی دیا جا رہا ہو نا, ابھی دفنایا بھی نہیں جا رہا ہے, اور بچہ پیدا ہو جائے تو بس ختم عدت, چاہے دفنایا بھی نہ ہو, فوراً نکاح کر سکتی ہے وہ, ٹھیک ہے نا, فوراً نکاح کر سکتی. تو اللہ نے اجازت دے دی اس کو. اب اس میں حکمت کیا ہے ہمیں نہیں پتا بھائی, اللہ کا حکم ہے, نص وارد ہو گئی تو نبی نے بھی اس پر عمل کیا, صحابہ نے بھی, ائمہ مجتہدین نے بھی. لیکن یہ نہیں ہے کہ جی 40 دن کی عدت, بعض 40 دن کی عدت منا رہی ہیں, بعض جو ہے وہ سفر کر رہی ہیں عدت کے دوران. تو ہاں گھر اکیلا ہے, وحشت ہے اس میں, بہت زیادہ خوف ہے, کوئی خطرہ ہے چوری چکاری کا, تو مجبوری میں پھر وہ گھر چینج کر سکتی ہے. جیسے کوئی ایسی جگہ پہ رہ رہی ہو جہاں چور ڈاکوؤں کوئی ساتھ رہنے والا نہ ہو, وہ ایک الگ مسئلہ ہے. تو یہ تو میں نے کچھ تھوڑی سی وہ اصل بات یہاں سے شروع کی تھی کہ کام جب مسلط ہوتا ہے تو ہو جاتا ہے, انسان اپنے اوپر اختیاری میں ڈال دے نا تو بس وہ ترتیبیں ہی بناتا رہے گا, سوچتا ہی رہے گا, کام دھیلے کا نہیں ہوگا. تبھی ہمارے حضرت فرمایا کرتے تھے کہ اللہ سے دعا کیا کرو کہ اللہ جو دین کی خدمت ہے اس کو میری مجبوری بنا دے, میں چاہوں نہ چاہوں کام ہو, بس لے تو مجھ سے. تو یہ اللہ کا بڑا فضل ہے, مولوی نہ بھی چاہے تو دین کا کام اس کو کرنا پڑتا ہی ہے. یہ اللہ نے, اور حضرت فرماتے ہیں اللہ کی اتنی بڑی نعمت ہے جس کا جتنا عام آدمی کے لیے آپشنل ہے, ہمارے لیے تو بھائی مجبوری ہے. حضرت فرمایا کرتے تھے کسی کو مسجد کا امام بن جائے نا تو اس پہ اللہ کا شکر ادا کرے, اب تو نماز اپنی تو پڑھنی ہے, ورنہ لوگ کہاں پڑھ رہے ہوتے ہیں. جب امام بن گئے ابے اپنے لیے نہیں تو پبلک کے لیے پڑھنی ہے, لیکن پڑھ تو رہا ہے نا, فرض تو ادا ہو رہا ہے, تو اس بہانے جماعت تو مل رہی ہے. اس سے تو بہتر ہے کہ سوتا رہتا ہے, ورنہ جو عام نمازی ہیں سو رہے ہیں, یار آج نہیں جاتے, امام کہتا ہے بھائی نہیں گئے, پبلک بولے گی کدھر گیا. صحیح ہے, یہ زیادہ اچھا ہے کہ چلو یار کسی بھی طرح سے ہو, کام تو مسلط ہو نا, ہو تو جائے. اس پہ لوگ کہتے ہیں تو اللہ کے لیے نہیں ہو رہا, پبلک کے لیے ہو رہا ہے. یہ ایک لمبا مسئلہ ہے کہ نیت میں اگر شائبہ ہو جائے نا, تو نیت میں اللہ کے علاوہ بھی کوئی شامل ہو جائے تو یہ ویسے ہی آپ کی جنرل نالج کے لیے بتاؤں کہ ایسا نہیں ہے کہ آپ کی نیت اللہ کے لیے تھی, اس میں اگر کچھ اور بھی نیت ہو جائے تو پورا عمل ضائع ہو جاتا ہے, ایسا نہیں ہوتا. اس میں شریعت دیکھتی ہے غلبہ کس چیز کا ہے, غلبہ کس چیز, غلبہ اگر اللہ کی رضا ہے, پبلک کا خوف بھی ہے اس میں, لیکن مقصد بڑا اللہ کی رضا ہی ہے, تو وہ عمل قبول ہوتا ہے, پورا رد نہیں ہو جاتا. کیونکہ سارا پبلک کے لیے تھوڑی کر رہا ہے, کچھ پبلک کا خوف ہے, لیکن خالی خوف ہی نہیں ہے, نماز بھی اس کو پتا ہے بھائی اللہ کا حکم ہے. تبھی تو دیکھو نبی صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کو ترغیب دیتے تھے میدان جنگ میں کہ جو فلاں کو قتل کرے گا تو جتنا اس کی جیب سے مال نکلے گا اس مجاہد کا ہوگا. اب صحابہ اس شوق میں کہ چلو بھائی بندہ بھی مرے گا اور سارے پیسے اس کی جیب سے جو نکلیں گے وہ کس کے ہوں گے, ہمارے. تو اب کوئی کہے لو بھائی یہ تو پیسوں کے لیے جنگ ہو رہی ہے, بھائی ہو اللہ کے لیے رہی ہے, لیکن اس میں جب مالی مفاد بھی آ گیا تو تھوڑی موٹیویشن بڑھ جاتی ہے. آئے تو اللہ کے لیے تھے, ورنہ کون کمانے کے لیے اپنی جان گردن پہ آپ کٹانے جاؤ گے کہ یار مال غنیمت ملے گا, بھائی تیری جان بھی تو جا سکتی ہے. تو اصل میں تو اللہ کے لیے آئے تھے, لیکن موٹیویشن کے لیے انسان کے دل میں لالچ بھی ہوتی ہے, تو اپنے آپ کو بھی لالچ دے دینی چاہیے, بچوں کو بھی لالچ دینی چاہیے. میں بار بار بتاتا ہوں نا, عبداللہ ابن مبارک رحمہ اللہ تعالیٰ کے والد, ان کو عربی سکھانے کے لیے ان کو کہتے تھے ایک شعر یاد کر لو 2 درہم ملیں گے. اب اصولی طور پر تو یہ بظاہر غلط معلوم ہوتا ہے, بھائی تم تو پیسوں کے لیے اس کو علم دین سکھا رہے ہو. بھائی پیسوں کے لیے نہیں سکھا, اللہ کے لیے رہے ہیں, لیکن درمیان میں تھوڑا سا پیسوں کا تڑکا لگا رہے ہیں کہ اس بہانے سیکھ تو لے گا نا. تبھی عبداللہ بن مبارک کہتے ہیں میں نے دین کا علم حاصل کیا تھا دنیا کے لیے, لیکن جب علم آیا نا تو اللہ نے میرے دل سے دنیا نکال دی. ٹھیک ہے نا, کہنے نیت تو یہی تھی, پیسے ویسے ملتے تھے مجھے, صحیح ہے نا, پیسے ملتے تھے, نیت تو یہی تھی, لیکن جب علم آ گیا, علم نے ہی سکھایا کہ بھائی یہ اللہ کے لیے ہوتا ہے, دنیا کے لیے نہیں ہوتا. تو اپنے آپ کو اچھائی کی عادت ڈالنے کے لیے اگر دنیا کو شامل کرنا پڑے نا تو بھی ٹھیک ہے, عادت پڑ جائے اخلاص پیدا ہوتا رہے گا. ایک شاعر نے بڑا پیارا شعر کہا ہے, وہ ریا جس پر تھا زاہد طعنہ زن, پہلے عادت پھر عبادت بن گئی. یہ بڑا خاندانی شعر ہے, اس کا مطلب سمجھاتا ہوں. اب تھوڑا آڑا ترچھا بیان ہو رہا ہے لیکن پارسل کر رہا ہوں, کام کی باتیں ہو رہی ہیں, کوئی غلط باتیں تو نہیں کر رہا نا. وہ ریا جس پر تھا زاہد طعنہ زن, زاہد کہتے ہیں جو دنیا سے بے رغبتی, اللہ کی عبادت کرنے والا. تو جب انسان عبادت کرتا ہے تو بعض دفعہ اس کے دل میں ریاکاری آتی ہے, لوگ دیکھ کے خوش ہو رہے ہیں
اور لوگ واہ واہ کر رہے ہیں تو اس کو یہ دل میں خیال آتا ہے یار میں تو لوگوں کے لیے کر رہا ہوں, اللہ کے لیے کر ہی نہیں رہا. تو وہ تانا دیتا ہے کہ یار یہ کیسی عبادت, یہ پبلک کے لیے ہو رہی ہے, شو بازی ہو رہی ہے. تو اس پہ شاعر نے کہا وہ ریا جس پر تھا زاہد تانا زن, پہلے عادت پھر عبادت بن گئی. کیا مطلب؟ شروع میں تو ریا کی نیت سے ہو رہا تھا, لیکن کسی بھی نیت سے ہو رہا تھا, کام کی لت تو پڑ گئی نا, عادت تو پڑ گئی نا. مثال کے طور پر آپ پبلک کو دکھانے کے لیے نماز پڑھ رہے ہو, فجر بھی ظہر بھی, لوگ بولیں گے بڑا بزرگ ہے یار. کئی دن تک پبلک کو دکھانے کے لیے بھی پڑھو گے, کام کی عادت تو پڑ جائے گی نا. وہ جو پوستی پنا تھا وہ تو ختم ہو جائے گا. کام کسی بھی نیت سے کیا جائے نا, یوز ٹو ہو جاتا ہے آدمی. سمجھتے ہو کہ نہیں سمجھتے؟ اور کیے بغیر یوز ٹو نہیں ہوتا. آپ جتنا مرضی اخلاص ہو, نماز کی فکر ہو, عادت تھوڑی پڑے گی اس سے نماز کی. آپ کے دل میں اللہ کا خوف کہ جو نماز نہیں پڑھتا جہنم میں جائے گا, تو کیا مطلب اس سے پڑھ لو گے نماز؟ عادت جب تک نہیں پڑے گی نہیں ہوگا. ایک نماز میں خوف پیدا ہوگا, اگلی میں تھوڑی ہوگا. اگلی میں ہو سکتا ہے کوئی غافل ہو جاؤ, بازار میں ہو, بازار کی محبت پیدا ہو جائے. بھائی کیفیات جو ہے نا انسان پر وہ چینج ہوتی رہتی ہیں, کنٹینیو ایک کیفیت کبھی بھی نہیں ہوتی. اب نماز کا آپ کے دل میں فجر کے وقت بڑا خوف تھا, جو نماز نہیں پڑھتا جہنم میں جائے گا. اس خوف کی وجہ سے آپ نے آگے فجر پڑھ لی. کیا آپ سمجھتے ہو ضروری ہے کہ یہ خوف ظہر میں بھی ہو؟ بولو نا. ہو سکتا ہے ظہر میں 4 شادیوں پر بیان سن کے آئے ہو, آپ شادیوں میں الجھا ہوا ہو, دلہنیں آ رہی ہوں آپ کو خواب میں, وہ خوف ہی نکل گیا آپ کا. تو اب کہاں سے موٹیویشن ملے گی؟ نہیں ملے گی. آپ چھوڑ دو گے ظہر, پھر کہیں مولوی صاحب کا بیان سن لیا, مولانا طارق جمیل صاحب کی تقریر سن لی, او بھائی ایک خوف پیدا ہوا, کانپ رہے ہیں, اثر پڑ لی. مغرب میں پھر کوئی فلم دیکھنے بیٹھ گئے, سارا ختم. کسی ملحد کا بیان سن لیا, وسوسے پیدا ہو گئے. تو یہ جو موٹیویشن ہے نا, لالچ اور خوف, یہ کام تھوڑا سا کرنے میں تو مددگار ہوتی ہے, لیکن اس سے کام کی عادت, کیونکہ یہ کیفیات ہمیشہ رہتی نہیں ہے. رہے تو آدمی مر جائے. سمجھ میں نہیں آ رہی بات؟ اگر یہ کیفیات ہمیشہ رہے نا تو یا تو خوف سے مر جائے پھر آدمی. جہنم سے ہر وقت کوئی بھی نہیں کانپتا رہتا, کبھی کبھار ہی کیفیات آتی ہیں. تو اس لیے جو بھی اصلاح کرتے ہیں نا بزرگان دین, ان کی کوشش ہوتی ہے خانقاہوں میں کہ اس کو عادت ڈالی جائے اس کام کی. بھلے ریاکاری کے لیے کر یار, تو دنیا کے لیے کر, پیسے لے لیں ہم سے نماز پڑھنے کے, عادت ڈالو اس کو. جب عادت پڑے گی, پھر جب یوز ٹو ہوتا ہے نا, لت پڑتی ہے کسی کام کی, پھر بھائی جو مرضی کیفیت ہو, وہ کہے گا کیفیت گئی تیل لینے, بھاڑ میں جائے کیفیت, میں نے نماز پڑھنی ہے. اب ہم نے جو جہاز میں نماز پڑھی, یہ تھوڑی کہ مجھے کوئی ٹانگیں کانپ رہی تھی, خوف پیدا ہو رہا تھا, نماز چھوڑ گئی. بھائی یہ عادت پڑی ہوئی ہے یار, کیسے چھوڑے؟ دل ہر وقت ٹینشن رہے گی دماغ میں, نماز نماز. یہی ہوتا ہے نا نماز, جو نماز پڑھتا ہے ہر وقت ٹینشن, کو سکون ہی نہیں ملے گا کسی کام میں یار, نماز نہ نکل جائے. ایک بار بار دماغ میں اپنے سکون کے لیے بھی انسان کہتا ہے بھائی ایک دفعہ پڑھ کے آرام سے بیٹھ جاؤ. بالکل جیسے جس کو چائے کی لت پڑ جائے, نسوار کی لت پڑ جائے. شروع میں ہو سکتا ہے چائے شروع کی ہو دماغ کو فریش کرنے کے لیے, جب لت پڑ جاتی ہے بھائی دماغ فریش ہونا ہو, مجھے کیا چاہیے, چاہیے, عادت پڑی ہوئی ہے. اتنا انسان کی اللہ نے باڈی میں یہ چیز رکھی ہے نا, لت پڑنا اور عادت پڑنا, یہ خوراکوں میں بھی ہے. آپ نے دیکھا ہوگا کچھ لوگ صبح اٹھ کے پانی نہ پیئیں تو حلق خشک رہتا ہے, حالانکہ صحت کے لیے نقصان دہ ہے یہ, لیکن کیوں پیتے ہیں؟ کسی کے ڈاکٹر کے کہنے پر نا, صبح نہار منہ, کسی یعنی بیوقوفی کہوں گا میں اس کو, جو کام دنیا میں کوئی جانور نہیں کر رہا ہوتا, صبح سے اٹھ کے پاگلوں کی طرح پانی پی رہے ہوتے ہیں. ڈاکٹر نے کیسے گردے صاف ہوتے ہیں. ابے جب پانی کی ضرورت ہوتی ہے تو ڈاکٹر تھوڑی ہو, تو باڈی خود بتاتی ہے. جب ضرورت نہیں ہے تو بلا وجہ کیوں گھسڑ رہے ہو یار ایک چیز. لیکن غلط کام شروع کیا, اب باڈی اس غلط کی کیا ہو گئی, اب نہیں پیو گے تو پیاس, خشکی, یہ سب چیزیں شروع ہو جاتی ہیں. میں نے ایسے لوگ بھی دیکھے ہیں کہ ہمارے ایک ریلیٹیو تھے, بہت پرانا قصہ, ان کو نہیں پتا چلے گا کس کی بات ہو رہی ہے. میں جب ان سے ملا تو مجھے پتہ ہی نہیں چلتا یہ لمبائی کتنی ہے, ان کی چوڑائی کتنی ہے, یہ بیٹھے ہوئے ہیں یا لیٹے ہوئے ہیں یا کھڑے ہوئے میں. گول تھے, بالکل گول. وہ کیا کرتے تھے, ان کو کولڈ ڈرنک کی عادت ایسی پڑی تھی, صبح نہار منہ پیپسی پوری 1.5 لیٹر کی 2 لیٹر کی پی جاتے تھے. وہ کہتے تھے میں نہیں پیوں میرا دماغ خراب ہونے لگتا ہے. حالانکہ یہ کوئی قدر نقصان دے نا, سارے ڈاکٹر ان کو کہہ رہے تھے مر جائے گا بھائی, تو لیکن کہہ رہے ہیں مجھے تسلی نہیں ہوتی, مجھے پینی پڑتی ہے. تو جب اتنی فضول چیز کو کرتے کرتے رہنے سے کرنے کی عادت پڑ گئی, تو بھائی نماز پڑھتے پڑھتے رہنے سے پڑھنے کی عادت نہیں پڑے گی کیا؟ وہ تو بالکل فطرت کے اللہ کی عبادت تو انسان کی نیچر ہے, وہ تو فطرت کا تقاضا ہے. کولڈ ڈرنک فطرت کا تقاضا تھوڑی ہے, فطرت انکار کرتی ہے صبح صبح اٹھ کے پانی پینے کا. فطرت الا یہ کہ کوئی شدید پیاس لگ رہی ہو, لیکن عادت پڑ جاتی ہے, میٹھے کی عادت پڑ جاتی ہے. ایسی ایسی میٹھوں کی لوگوں کو لت پڑتی ہے کہ جیب میں لڈو لے کے گھومتے ہیں. ایسے بھی لوگ ہم نے سنے ہیں, دیکھے ہیں, ہر تھوڑی دیر بعد ان کو میٹھا چاہیے. تو لت پڑتی ہے کسی بھی چیز کی
تو ایسے ہی خانقاہوں میں جو اہل اللہ ہیں وہ کیا کوشش کرتے ہیں, ہم نے جو بڑوں سے دیکھا بھی ہے سنا بھی ہے, بھائی اس کو لالچ دے کے کسی بھی طرح سے نا اس کو عادت ڈالو. کیوں؟ پہلے عادت ہوگی, پھر یہ عادت عبادت بن جائے گی, اخلاص آ جائے گا بعد میں. اخلاص پیدا کرنا مشکل کام نہیں ہے, عبادت کی عادت پیدا کرنا مشکل کام ہے. سمجھ میں نہیں آ رہی؟ دیکھو فکر بچوں کو پاس ہونے کی ہوتی ہے کہ نہیں ہوتی؟ امتحان میں کتنی ٹینشن میں ہوتے ہیں یار. جنہوں نے پورے سال کنٹینیو پڑھا ہوتا ہے بڑے آرام سے پاس ہو جاتے ہیں, پورے سال پڑھا نہیں ہوتا ٹینشن میں ہوتے ہیں. تو کیا مطلب, انہیں پڑھائی کی فکر نہیں تھی کیا؟ اگر فکر نہ ہوتی تو ٹینشن میں ہوتے اس وقت؟ فکر تھی, یوز ٹو نہیں ہے, عادت نہیں ہے ان کو. جن کو پڑھائی کی عادت ہوتی ہے وہ یوز ٹو ہو گئے ہیں بھائی, بچپن سے عادت پڑی ہوئی کتابیں لے کے بیٹھنے کی, وہ پڑھتے رہتے ہیں پڑھتے رہتے ہیں پڑھتے رہتے ہیں. جن کو عادت نہیں پڑی ہوئی کانپتے رہتے ہیں کانپتے رہتے ہیں کانپتے رہتے ہیں, سوچتے رہتے ہیں اور فیل ہو جاتے ہیں. سمجھتے ہو بھائی؟ بہت اہم بات کر رہا ہوں, اس کو ہلکا مت سمجھو. اسی وجہ سے بچوں کو بھی عادت ڈالی جاتی ہے لالچ دے کے, پیسے دے کے. تبھی آپ دیکھو جن کو بھی جو بزرگان دین جب کسی سے گناہ چھڑواتے ہیں تو اس گناہ کے طبی نقصانات بہت فوکس کرتے ہیں کہ اس گناہ سے یہ نقصان ہے تمہاری صحت کو, اس گناہ سے یہ نقصان ہے, اس گناہ سے یہ. اب سوال پیدا ہوتا ہے بھائی گناہ چھوڑنا ہے اللہ کے لیے, صحت بچانے کے لیے تھوڑی چھوڑنا ہے. گناہ کس کے لیے چھوڑنا ہے ہم نے؟ اللہ کے لیے. اور آپ اس کو مشورے دے رہے ہو تمہاری صحت کو یہ نقصان, تمہارے پھیپھڑے تباہ, تمہارے گردے تباہ, تمہارے یہ نقصان, تمہارے یہ نقصان, ڈپریشن میں جاؤ گے. وجہ کیا ہے؟ او بھائی تو پھیپھڑوں کی نیت سے چھوڑ دے یار, تو گردے بچانے کے لیے شراب چھوڑ دے, ٹھیک ہے نا, چھوڑ تو صحیح, عذاب سے جان تو چھوٹے. کیونکہ پینے کے سائیڈ افیکٹ آخرت کے نقصانات بہت زیادہ ہے. تو بھلے تو دنیا کے لیے چھوڑ, کم از کم اس گناہ سے تو بچ جائے گا نا, شراب کے جرم سے تو بچ جائے گا. سمجھ میں نہیں آ رہی میرا خیال ہے بات؟ تبھی علماء اہل اللہ ہمیشہ جب بھی گناہ کی بات کرتے ہیں تو گناہ کے دنیاوی نقصانات بہت زیادہ بتاتے ہیں, اس کے یہ تاکہ لوگوں کو ہو کہ یار اللہ کے لیے نہیں تو کم از کم اس عذاب سے بچنے کے لیے چھوڑ دو. سمجھتے ہو کہ نہیں سمجھتے؟ تو اپنے آپ کو بھی اچھائی کی عادت ڈالنے کے لیے نا موٹیویٹ کرنا چاہیے, چاہے دنیا کی لالچ دے کے کرو. روزے رکھنا شروع کرو بھلے صحت کی خاطر کہ صحت اچھی ہو جائے گی, لیکن جب عادت ہو جائے گی تو وہ ریا جس پر تھا زاہد تانزن, پہلے عادت پھر عبادت بن گئی, وہ عبادت بن جائے گی, اخلاص پیدا ہو جائے گا. تو کوشش تو کرو اللہ کے لیے ہو, لیکن نہیں ہو رہا تو چاہے جس کے لیے بھی ہو رہا ہے بھائی ایک دفعہ عادت پڑنے دو. عادت پڑتی ہے تو یہ سب سے بڑی نعمت ہے کسی نیکی کی عادت پڑ جائے, کیونکہ مخلص لوگ مارکیٹ میں بہت ہیں, کنٹینیو کسی نیکی کو کرنے والے مارکیٹ سے شارٹ. 27ویں رات کو دیکھو نا کیا کلابازیاں کھا کے رو رہے ہوتے ہیں, یا اللہ معاف کر دے, یا اللہ. آدمی لگ رہا ہے اس سے بڑا نیک دنیا میں ہے کوئی پیدا ہی نہیں ہوا. وہ 2 دن چلتا ہے ان کا وہ تقویٰ, اس کے بعد فلم دیکھنے جا رہے ہوتے ہیں. اور کچھ لوگ ہوتے ہیں جو نقل بازیاں کھا رہے ہیں, رو بھی نہیں رہے ہوتے, وہ پھر بھی نہیں دیکھتے فلم. صحیح ہے نا, کیونکہ ان کو برائی سے بچنے کی عادت ہے, ان کو یہ لت ہی نہیں پڑی ڈراموں فلموں کی, تو آرام سے گھوم رہے ہوتے ہیں. میں نے ایسے بہت لوگ دیکھے ہیں, ایسے اہل اللہ بھی دیکھے ہیں میں نے, کہ وہ زیادہ روتے دھوتے نہیں ہیں لیکن برائیوں سے بچے ہوئے ہیں. کیوں؟ جس ماحول میں پیدا ہوئے اس میں برائیوں کا ماحول نہیں تھا, بچپن سے ماں باپ نے تربیت کی, برائی کرنے نہیں دی. وہ کہتے ہیں بھائی ہم سے نہیں ہوتی یار, ہوتی نہیں ہے, جاؤ. ہمارے حضرت فرمایا کرتے تھے یہ جو بدنظری ہے نا یہ انسان کی فطرت کے خلاف ہے. جب انسان صحیح ماحول میں بڑا ہوتا ہے نا تو اس کو غیر محرم عورت کو دیکھنا اس کے ضمیر پسند نہیں کرتا, اس کو اپنے اندر سے بو آتی ہے, اسمیل آتی ہے. فرمایا کہ لوگ کیا کرتے ہیں, اللہ نے اسپرنگ لگائے ہوئے ہیں کچھ, کہ جب نظر پڑتی ہے خود جھک جاتی ہے, تو لوگ آنکھیں پھاڑ پھاڑ کے دیکھ کے نا وہ اسپرنگ ڈھیلے کر دیتے ہیں, پھر دیکھنے کی لت پڑ جاتی ہے. پھر جس دن کوئی گزر رہی ہو نہ دیکھیں تو ڈپریشن میں جا رہے ہیں کہ پتہ نہیں کیا بہت بڑا کوئی علم تھا جو ان سے جس سے محروم رہ گئی. یہ ٹھڑک ہوتی ہے کہ یار دیکھیں تو, حالانکہ کچھ بھی نہیں ہوگا, تو دیکھے گا کچھ بھی نہیں ہے. موبائل میں کتنی تصویریں بھری ہوئی ہیں, گوگل پہ کتنی, تو جو جس قسم کا ڈیزائن دیکھنا چاہے دیکھ سکتا ہے نا. کتنے آج کل گناہ کے راستے, پھر بھی جو کوئی گزر رہی ہوگی نا انٹی, جب تک ایک دفعہ دیکھ نہ لے اس کو چین نہیں آتا. کیا کر لیا بھائی تو نے اس کو دیکھ کے, کیا مل گیا تجھے؟ وجہ کیا ہے؟ دیکھ کے عادت کس کی پڑ گئی ہے؟ دیکھنے کی. تو اس کا علاج کیا ہے بھائی؟ جو کام کرتے رہنے سے کرنے کی عادت ہوتی ہے, چھوڑتے رہنے سے چھوڑنے کی. بالکل وہی فارمولا ہے, جس وجہ سے لت پڑی ہے وہی چھوڑتا رہے گا. تو شروع میں تکلیف ہوگی, اس کے بعد چھوڑنے کی عادت, پھر کوئی گزرے گی تو تیری نظر ہی نہیں اٹھے گی. جو آنکھیں پھاڑ پھاڑ کے دیکھ رہے ہوں گے تجھے ان پہ تعجب ہوگا, بھائی کیسے پاگل لوگ ہیں یار, ٹھرکی, تجھے ان پہ تعجب ہوگا. سمجھ رہے ہو کہ نہیں سمجھ رہے ہو؟